چلو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أهد عليه بما أهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت يا أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان اخرجہ البخاری وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے۔ ٹائم ہو تو بتا دینا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم نے عید منائی اور اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ ہمارے رب نے ہمیں توفیق دی۔ لیکن ایک قربانی 18 ذوالحج کو بھی ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، 18 ذوالحج کو جو قربانی ہوئی، اس سے مراد
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عثمان بن عفان ہیں۔ یہ کون ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی، یقیناً انہوں نے بیعت اللہ کے ساتھ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اور جب انہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث، پھر اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی آیت کے اندر فرماتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو شخص عہد شکنی کرے گا، فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، وہ اپنے عہد کے ساتھ جو وہ عہد کرتا ہے وہ عہد شکنی کرے گا۔ فمن اوفى بما عهد عليه اللہ، اور جو عہد کی عہد شکنی کرے گا، عہد کو توڑے گا، فسيؤتي اجرا عظیما، اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کی بیعت لی، اور یہ بیعت کس چیز کی بیعت تھی؟ یہ موت پر بیعت لی گئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، مدینہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو روک لیا گیا، منع کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کے ساتھ جا کے بات کر کے آؤ۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر لیا گیا، یعنی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا، اور افواہ یہ پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم نے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو ہے عمرے کرنے کے لیے جن صحابہ نے جانا تھا، یا جو صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو ساتھ لے کر جانا تھا، لیکن منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ نے مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے نظر بند کر لیا، روک لیا، اور افواہ یہ پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ 1400 صحابہ کے ساتھ بیعت، اور تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، انما یبایعون اللہ، جو لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ اور بیعت کس پر کی ہے؟ مفسرین جو ہے تفسیر لکھنے والے مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے موت پہ بیعت کی۔ مطلب کیا ہے؟
انہوں نے جہاد کے لیے، قتال کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ تو میرے محترم بھائیو، فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو عہد شکنی کرے گا وہ اپنے آپ سے عہد شکنی کرے گا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اس پہ پورا اترے گا، فَسَيُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ان کا رب ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اور بیعت لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور دائیں کے اوپر بایاں رکھا، کہا یہ میرے عثمان کی بھی بیعت ہے، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بیعت کن کے لیے لی گئی تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی گئی تھی۔ کون عثمان ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کرنا شروع کر دی، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک جو ہے صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی کے اندر شہادت کی خبر سنا دی۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، شہیدان سے مراد دو لوگ ہیں، صدیق سے مراد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شہیدان سے مراد عثمان بن عفان ہے اور عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور میرے محترم بھائیوں، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ایک پرانی پوشیدہ قبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور صحابہ نے، ساتھیوں نے وجہ پوچھی، امیر المومنین، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی، دھماد رسول، آپ کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور آپ تو جنتی ہیں، آپ پھر قبر کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روایت میں آتا ہے 20 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 22 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ آخرت کی فکر کتنی ہے؟ ایک پرانی پوشیدہ قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور اتنا زیادہ روتے ہیں کہ آنسوں کے ساتھ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں امیر المومنین، آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے، جنت کی خوشخبری ملی ہے، آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ
کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے، لیکن مجھے اس قبر کی گھاٹی نے ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے، کیونکہ قیامت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ ایک قبر ہے۔ جو قبر میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہ کل قیامت والے دن کامیاب ہو گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، کون ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حیا کے پیکر ہیں، اتنے حیا والے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور فرشتے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کیا کرتے۔ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر موجود تھے، یہ گھٹنے چھوڑنے، گھٹنے پکڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، خطبے کے دوران گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ دیکھو کون ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ فرمایا ان کو کہیں آج ابھی تھوڑی دیر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ جو ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی جی عمر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر سے کہیں آ جائیں۔ عمر آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی عثمان آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس حال میں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی حالت کو بدل لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پنڈلی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو ڈانپ لیتے ہیں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے چلے جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ جب سارے صحابہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے ہیں اور عمر بھی چلے جاتے ہیں، عثمان بھی چلے جاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی جی دروازے پہ دستک ہوئی، ابوبکر آئے، آپ نے اپنی حالت چینج نہیں کی، بدلی نہیں، عمر آئے، آپ اپنی پہلی حالت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی جو ہے حالت بدلی نہیں، آپ سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بھی بیٹھ گئے اور اپنی حالت بھی بدل گئی۔ کیا وجہ؟ کہا عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے گھر میں نہیں، ایک ساتھی کے گھر میں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر کے لیے نکلنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے بھی آپ کے ساتھ غزوے پہ جانا ہے،
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عثمان، نہیں تو نہیں جائے گا، تو ہمارے ساتھ غزوے پہ نہیں جائے گا، غزوہ بدر کے لیے نہیں جائے گا، منع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو غزوے پہ نہیں جائے گا، میری بیٹی اور تیری بیوی، میری بیٹی اور تیری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں، تو نے ان کی دیکھ بھال کرنا، یعنی کہ ان کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے گئے اور غزوہ بدر میں اللہ نے فتح دی، فتح سے ہمکنار ہوئے، اور فتح سے جب واپس آئے، مدینے میں آئے، سارے لوگ استقبال کرنے کے لیے نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، سارے کے سارے استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور جب لوگ محسوس کرتے ہیں تو ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کی نظریں کس کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان کہیں نظر نہیں آتا، میرا عثمان کہیں نظر نہیں آتا۔ کہا اللہ کے نبی جی آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی ہیں، عثمان انہی کی تدفین کے لیے گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دلونی علی قبریہا، میری بیٹی کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو، مجھے بھی وہیں لے کر جاؤ جہاں عثمان گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، جنت البقیع کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی مٹی جو ہے برابر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو عثمان بن عفان ملتے اور روتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں جاتا تھا، گزرتا تھا، گلی بازار سے گزرتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کیا ہے۔ داماد بھی بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ کہا لوگ ایسی آوازیں لگاتے ہیں، اب مجھے کون کہے گا، کون ایسی باتیں بولے گا کہ یہ داماد رسول جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا داماد تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ بھی تجھے دیتا ہوں، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی ہاتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور کچھ دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی۔ عثمان پھر اکیلے رہ گئے، پھر رونا چھوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دو روایتیں ہیں، ایک میں آتا ہے 40، ایک میں آتا ہے 100۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اب میری کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، یہ کے بعد فوت ہوتی جاتی، تو میں ایک ایک کر کے تیرے گھر میں ساری رخصت کرتا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار۔ آج کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، کیا فرمایا؟ و بناتک،
اے نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں، بیٹی نہیں کہا، بیٹیوں کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن، کیا فرمایا؟ اے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں. وہ ایک بیٹی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اگر وہ باقی بیٹیوں کو بھی تسلیم کریں گے عثمان کو بھی ماننا پڑے گا. اگر وہ باقی بیٹیوں کو بھی مانیں گے تو پھر عثمان کو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے وہ ایک ہی بیٹی کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے. اور جو وہ ایسا کرتا ہے وہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے، وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیٹیاں کہا، اور نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 بیٹے ابراہیم، عبداللہ اور قاسم. تو میرے محترم بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے گھر میں رخصت کر دیتا. اور کون ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پہ اتنا فنڈ دیا، اتنا مال دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 اونٹ اور 300 گھوڑا، 100 اونٹ اور 300 گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا، اور درہم بھی دیے، دینار بھی دیے، سونا بھی دیا، چاندی بھی دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تب فرمایا تھا اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان اگر تو آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے. کون ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی بات کی، آج مسجد بنانے کی باری آتی ہے نا، تو جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، مزدور لوگ ہیں، وہ تو پہلے پیچھے ہیں. ان کے اپنے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. جو مالدار ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں، دیں کہ نہ دیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع کی بات کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم 25,000 درہم مسجد کی توسیع کے لیے دیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیر روم کنواں جو ایک غیر مسلم کے پاس ہے، جس پہ کسی کا قبضہ ہے، جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو جنت کی گارنٹی دی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہ رہے. 35,000 درہم، کتنے؟ 35,000 درہم کا وہ کنواں خرید کے وقف کر دیا.
اور آج ہمارے عثمان کو کوئی بات کرے اور ان کو تسلیم نہ کرے، یہ اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج تو مسلمان بھی چوری کر رہا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان بدکاری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، تب بھی کبھی انہوں نے گالی نہیں تھی، بد زبانی نہیں تھی۔ اور آج ہم مسلمان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، میں نے تب بھی کبھی شراب نہیں تھی۔ اور آج ہم مشروب کا نام دے کے مسلمان سارے کے سارے پیے رہے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اسے آخرت میں شراب نہیں ملے گی، آخرت میں شرابن طہورا ہوگی، جنت کا مشروب ہوگا، لیکن جو دنیا میں مزے اٹھائے گا وہ آخرت میں عذاب پائے گا۔ جو دنیا میں مزے اٹھائے گا وہ قیامت والے دن عذاب پائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں کبھی شراب نہیں پی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں کبھی بدکاری گناہ زنا نہیں کی۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پڑھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے بیعت کی، مصافحہ کیا، اس کے بعد ساری زندگی میں نے آج کے ساتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوڑا۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، مصافحہ کیا، تو ساری زندگی کبھی اس ہاتھ یعنی کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوڑا۔ آج گرمی ہے، گرمی کا موسم، اب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، ہم گھر میں قمیض اتار لیتے ہیں، بنیاد اتار لیتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے بدن سے، اپنے جسم سے کپڑا نہیں کھاتا، چار دیواری میں بھی نہیں، چار دیواری میں بھی نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں، اس لیے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، جب مدینے کے اندر کوئی بچہ روتا تو عورتیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثالیں دیا کرتے ہیں، کیا بیٹا رونا، ہم تمہارے ساتھ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ اور آج ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، یہ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ جامع القرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، سارے صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سارے کے سارے تقریباً دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کو کیا کیا پسند ہے، کس کو کیا کیا پسند ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی 3 باتیں بتائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی 3 باتیں بتائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی 3 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی 3 باتیں بتائی کہ اللہ کے نبی جی مجھے اپنی زندگی میں یہ 3 کام، 3 باتیں پسند ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کی پسند کیا ہے؟ موبائل ہونا چاہیے، پیکج ہونا چاہیے، نیٹ ہونا چاہیے اور فلم سٹار ہونا چاہیے۔
اداکارہ نہیں ہونی چاہیے، گلوکار ہونے چاہیے۔ آج کے نوجوان مسلمان کا حلیہ دیکھ لیں، اداکاروں جیسا۔ ہماری خواتین گھروں میں لباس پہنتی ہیں، میچنگ کرتی ہیں، اداکاراؤں جیسی ہیں۔ میں ٹی وی پہ، سیریل پہ یہ دیکھا تھا، میں نے ویسے کرنا۔ ہماری پسند تو یہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جی، میری سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو بھوکے ہیں نا، جو پیاسے ہیں، میں ان کی بھوک کو مٹاؤں، یعنی کہ انسانیت کا درس دوں۔ انسان تو بہت ہیں لیکن انسانیت نہیں ہے۔ انسان بہت ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی جی، مجھے سب سے پہلی جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی بھوک مٹاؤں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من نفث عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفث اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفث عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفث اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو دنیا میں کسی کی مشکل دور کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ کیا انسان کو بھوک لگی ہو، کوئی چیز پسند آتی ہے؟ کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ چاہے وہ اے سی کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے وہ پنکھے کے نیچے کیوں نہ بیٹھا ہو۔ کہا اللہ کے نبی جی، سب سے پہلا کام مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کی بھوک مٹاؤں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی جی، دوسرا کام مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جو بے لباس لوگ ہیں نا، کیا ہیں؟ بے لباس لوگ، میں ان کو کپڑے پہناؤں، ان کو لباس پہناؤں۔ آج مورتیوں نے تو لباس پہنا ہوا ہے لیکن انسان ننگے گھوم رہے ہیں۔ دکانوں کے باہر دیکھتے نا مورتیاں کھڑی ہیں، ان کے گلوں میں لباس ہے، لیکن انسان جو ہے، جن کو رب رحمان نے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ بیچارے بغیر لباس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کا بس نہیں چلتا، ہم نے جو پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار لیں۔ اور ایک سائیڈ پہ عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بے لباس لوگوں کو لباس پہناؤں۔ تیسری اور آخری بات اور بہت ہی اہم بات، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی جی، مجھے تیسرا کام، تیسری بات یہ پسند ہے، یہ اچھی لگتی ہے کہ عثمان کی زبان ہو اور رب کا قرآن ہو۔ عثمان کی زبان ہو اور رب کا قرآن ہو۔ جب انسان دل سے تہیہ کرتا ہے نا، پھر رب بھی پوری کرتا ہے۔ جب انسان تہیہ کرتا ہے تو رب بھی پوری کرتا ہے۔ 35 ہجری ہے، کتنی ہجری ہے؟ 35 ہجری ہے۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444 ہجری۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے اور 18 ذوالحج تھی اور جمعے کا دن تھا۔ گھر میں پڑی کیونکہ گھر سے نکلنا ان پہ پابندی تھی۔ حواریوں نے، باغیوں نے ان کے کھانے پینے پہ، باہر نکلنے پہ، مسجد میں جانے پہ پابندی لگائی۔ وہ کہتے تھے
یا عہدہ چھوڑ دو، یا خلافت چھوڑ دو، یا پھر حکومت چھوڑ دو، یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، یا حکومت چھوڑ دو، یا عہدہ چھوڑ دو، یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے مدینے کے اندر خون نہیں بہانا، اور یہ جو مجھے عہدہ ملا ہے، یہ جو مجھے سلطنت ملی ہے، یہ جو مجھے وقار ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ملا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک جسم میں جان ہے تب تک یہ چادر نہیں اتارا، یہ عہدہ نہیں چھوڑا، اور مدینے کے اندر میں نے خون نہیں بہانا، میں نے جہاد نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون مدینے کے اندر بہے، مدینے کی گلیوں میں بہے۔ اور ان ظالموں نے کھانا پینا راشن سارے معاملات منقطع کر دیے، ان پہ پابندی لگا دی، اور 18 ذو الحج جمعے کا دن بعد نماز عصر مغرب سے کچھ دیر پہلے چند حواری باہر آتے ہیں، باہر سے اندر آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 83 سال ہے، وڈیری عمر ہے۔ چند حواری آتے ہیں، باقی آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ ذرا غور کریں نا، بزرگ انسان ہو اور اس کو ایسے پکڑ کے جھنجھوڑا جائے، سفر کو اپنے سر کے اندر لے کر آؤ، کیا کیفیت ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے، ان کو عذاب تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پھر ایک باغی آگے بڑھتا ہے، وہ اپنا نیزہ تلوار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن پٹی پہ مارتا ہے، اور خون کے پھوارے نکلنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ایک حواری ایک باغی اور آگے بڑھتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرنا چاہتا ہے، وہ تلوار کے ساتھ وار کرنے لگتا ہے۔ اما نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو کے بچانے کی کوشش کرتی ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، عورت پہ وار کم ہی کرتے ہیں، عورت پہ وار کم ہی کرتے ہیں، غیرت کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے غیرت نہیں۔ جب وار کرنے لگا ایک باغی، اما نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئیں، آگے ہو کے بچانے لگی، اسے تلوار ماری اور ہاتھوں کی انگلیاں اتار، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کن پٹی پہ جا کے سیدھی لگی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے نیچے گرے۔ عثمان کا دامن ہے اور سینے کے ساتھ قرآن ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے پہلے اما نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کوئی اچھا سوٹ پہنا دو، کپڑے پہنا دو۔ وہ صبح تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے سو گئے، اور خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا اے نائلہ مجھے ایک اچھا سوٹ پہنا دے، لباس پہنا دے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آج کی افطاری جو ہے جنت میں ہوگی، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر اللہ کے نبی اور بکر و عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں نے ان کے ساتھ جا کے افطاری کرنی ہے، کیونکہ 40 دن ہو گئے تھے، کھانا پینا سب کچھ بند تھا۔ اور کہا آج میری افطاری جنت میں ہوگی۔ اور میرے محترم بھائیوں ذرا غور کریں نا، قیامت والے دن کسی کی گواہی احد دے گا، کسی کی گواہی بدر کا مقام دے گا، کسی کی گواہی خندق کا مقام دے گا، اور کتنے خوش نصیب عثمان بن عفان ہیں کہ جن کی گواہی قرآن دے گا۔ اور انہوں نے بات کی تھی نا کہ اللہ کے نبی مجھے تیسری بات یہ پسند ہے کہ رب کا قرآن ہو اور عثمان کی زبان۔ اور جب ان میں وار کیے گئے
ان کو شہید کیا گیا تو تب رب کے قرآن کی تلاوت کر دنیا سے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گئے. ذرا ہم سوچیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں, دنیا کیا ہے. آج ہمارے بیٹوں کے نام بھی عثمان ہیں, ہم نے بھی رکھے ہوئے. کسی کے بھائی کا نام ہے, کسی کے بیٹے کا نام ہے, کسی کے بھانجے کا نام ہے, کسی کے بھتیجے کا نام ہے, کسی نہ کسی کا نام ہے. تو ذرا غور کریں کیا ان کی سیرت اور صورت بھی ہے کہ نہیں. ان کی سیرت تو یہ کہتی ہے کہ جنت کی بشارت ہے, جنت کی گارنٹی ہے, لیکن پھر بھی خوف خدا ہے. اور آج کے مسلمان کو کیا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہو, میں نے جنت میں جانا, باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. سارا دن بیٹھ کے سگریٹ پیں, جھوٹ بولوں, چغلی کروں, غیبت کروں, جو کچھ مار نہیں کروں, وہ تو مسلمان, وہ تو مسلمان جنت میں جاتا. تو میرے محترم بھائیوں, ان صحابوں کی کیا ضرورت تھی تکلیفات اٹھانے کی, کیا ضرورت تھی اتنی تکلیفات برداشت کرنے کی. تو آئیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چند احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, ان کی سیرت سے, کہ خوف خدا نہیں چھوڑنا. ہم چند اعمال کر لیتے ہیں, 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا حاجی کوئی, ہم تو جنتی ہیں. لیکن کیا ہے, جنت کی ضمانت ملی ہوئی ہے, جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ عثمان, جنگ تبوک کے موقع پہ کہا تھا عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہے. ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ کہا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ تو عمل نہ کرے تو جنتی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل چھوڑ, عمل کرنا چھوڑے نہیں چھوڑے, خوف خدا نہیں گیا. آج ہم نے بھی خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے, انسانیت پیدا کرنی ہے, ہمدردی پیدا کرنی ہے, تاکہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب ہم جائیں دنیا سے تو تیرا ذکر کرتے ہوئے جائیں, تیرے رب کے, تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں, نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں, تاکہ کل قیامت والے دن کسی اور نے تو کام نہیں آنا, اللہ یہ قرآن ہی ہمارا شفاعت بنانا. اس لیے ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنانا چاہیے, تاکہ کل قیامت والے دن یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے اور ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين.